اور انسان کو دوسرے جانوروں سے جو ہے وہ عظمت عطا کی گئی ہے۔ لہذا ان چیزوں میں دیکھ کے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں بھی سو گئی، رسول بھی سو گئے، رسول بھی اٹھے، میں بھی اٹھی، رسول مصلی پر پہنچے، میں بھی مصلی پر پہنچی، رسول مقبول دیکھ کر فرماتے ہیں بی بی وضو کرو۔ وضو کرو۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے وضو کیا؟ حق ہے کہ اعتراض کریں؟ یا رسول اللہ آپ نے وضو کیا؟ جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ بھی تو سوئے ہیں۔ کہا سونے سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ کہا آپ بھی سوئے ہیں، کیا آپ کا وضو باطل نہیں ہوتا؟ تو اللہ کے نبی دیکھ کر فرماتے ہیں کہ دیکھو نظریات درست کر لو، جب تم سوتے ہو تمہاری آنکھ بھی سوتی ہے، تمہارا دل بھی سوتا ہے، لیکن جب ہم سوتے ہیں تو ہماری آنکھ تو بند ہوتی ہے، دل نہیں سوتا۔ سبحان۔ تو میرے محترم ایسا نہ ہو کہ ہم ظاہری شباہت کو دیکھ کے کہیں کہ یہ بالکل ہم جیسے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں بھائیو دوستو، خالق کائنات تعارف کروا رہا ہے اور اپنے حبیب کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب کیا ہم نے تمہارے سینہ بے کینہ کو علم کا خزینہ نہیں بنا دیا؟ کیا ہم نے تمہارے سینہ بے کینہ کو علم کا خزینہ نہیں بنا دیا؟ اے میرا حبیب، میرے محترم اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کچھ کینہ تھا یا جو کچھ بھی تھا اس کو نکالا گیا۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کیونکہ خالق کے فرمان کو، خالق کے کلام کو ہر کسی میں ہمت و جرت کہاں ہے کہ اس کو سمجھ سکے۔ عید نہیں کہ جو انسان اس سے مراد لے رہا ہے خالق کی مراد کو نہ ہو کوئی اور ہو۔ تو میرے محترم خالق کا فرمانا کہ اے میرا نبی کیا ہم نے تمہارے سینہ بے کینہ کو علم کا خزینہ نہیں بنا دیا؟ الم نشرح لک صدرک، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے میرا حبیب کیا ہم نے وہ بوجھ تبلیغ اسلام جس نے تمہاری کمر کو بوجھل بنا رکھا تھا، کیا ہم نے وہ بوجھ اٹھانے والا، وزر کہتے ہیں بوجھ کو اور وزیر کہتے ہیں بوجھ کو اٹھانے والا، اے میرا حبیب کیا ہم نے وہ بوجھ تبلیغ اسلام جس نے تمہاری کمر کو بوجھل کر رکھا تھا، ہم نے تمہیں اس بوجھ کا اٹھانے والا وزیر عطا نہیں کر دیا؟ صحیح ترجمہ اس کا یہی ہے میرے محترم، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہارے ذکر کو بلندی بخشی۔ یہ آیا مجیدہ میں نے کچھ حصے جو ہیں اس کے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا پر تشریف لاتے ہیں تو حالت تو یہ ہے کہ باپ تو دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور تقریباً 7 سال کا عرصہ ہے ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو اب ذمہ داری جو ہے وہ جناب عبد المطلب کے پاس ہے کہ وہ ان کی پرورش کرے۔ کچھ عرصے کے بعد جناب عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو
تو اللہ کے نبی کی پرورش کی ذمہ داری جناب ابو طالب کے پاس آ جاتی ہے، اور جناب ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتے ہیں۔ میرے محترم، مجھے یہاں جس طرح بزرگ فرما رہے تھے کہ جب ذکر مصطفیٰ کیا جاتا ہے تو ساتھ علی کا ذکر بھی آ جاتا ہے، اور جب ذکر مصطفیٰ کیا جاتا ہے ابتدا سے ان کے بچپنے سے تو ساتھ ابو طالب کا ذکر بھی آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجبور ہے امت مسلمہ، نبی کا میلاد تو منا رہے ہیں لیکن اتنا تو غور کریں کہ نبی کی پرورش کہاں پر ہوئی تھی، نبی کی ولادت کہاں پر ہوئی، نبی کی پرورش کا ذمہ کس نے لیا؟ کہ وہ فلاں فلاں جو ہے وہ تو ابھی کلمہ ہی انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک نہیں پڑھا تھا۔ میرے محترم، مجبور ہے امت مسلمہ کہ جناب ابو طالب کا ذکر کرے اور ان کے احسانات کا ذکر کرے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا جو ہے وہ آپ کیسے بیان کر سکیں جب تک اس ہستی کا تذکرہ نہیں کریں۔ بہت بڑا محسن اسلام ہے جس کا نام ابو طالب ہے۔ کتنے احسانات کیے ہیں جناب ابو طالب نے۔ ابھی ایک پڑھ رہے تھے صاحب کہ پلا پلایا نبی جو ہے وہ تبھی مل سکتا تھا جب جناب ابو طالب تھے، تو اگر جناب ابو طالب نہ ہوتے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نہ ملتے۔ تو میرے محترم، اللہ رب العزت نے جو گھر چنا اپنے اس محبوب کی تربیت کے لیے یا محبوب کی پرورش کے لیے، وہ جناب ابو طالب کا گھر۔ اور جناب ابو طالب کے بارے میں خواہ عجیب و غریب قسم کے ذہن لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اس محسن اسلام کو کہتے ہیں کہ جس نے اسلام کے لیے اپنا گھر دیا، اسلام کے لیے جعفر دیا، عقیل دیا، جس نے اسلام کے لیے علی دیا، جس نے اسلام کے لیے فاطمہ بنت اسد دی۔ بلکہ میرے محترم، جب اس ہستی کے احسانات کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنے احسانات کیے ہیں اس نے دین اسلام پر، تو اس وقت ہمیں غور کرنا پڑتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے تھے، جو مشن لے کر آئے تھے وہ بغیر ابو طالب کے مکمل نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ آپ خود تاریخ میں غور کریں کہ کتنا کردار ہے دین اسلام کی اشاعت میں جناب ابو طالب کا، کہ لوگوں نے تو بہرحال بہت ہی پراپوگنڈا کیا، بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے تبلیغ اسلام رک جائے، بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے پراپوگنڈے کیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، ان کو شاعر کہا گیا، ان کو پاگل دیوانہ کہا گیا۔ کیا نہیں کہا گیا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ کہا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ خبردار، میرا نبی جو ہے وہ شاعر نہیں ہے، وہ مجنون نہیں ہے، وہ جادوگر نہیں ہے۔ شاعر کیوں کہتے تھے؟ جب اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے تو ظاہر ہے قرآن مجید جو ہے ردیف قافیہ اس کا بڑا ملتا ہے، جو شعراء حضرات ہیں۔ کوئی بھی آپ سورہ لیں، بالخصوص آخری پارے میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،